بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 27 جون ہے، منگل کا دن، سن 2023۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال صبح کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے۔ بہترین صبح ہے یار، خوبصورت صبح ہے، اور پھر عید الاضحیٰ، بڑی عید کی آمد بھی ہے، آنے والی بھی 2 دن کے بعد عید ہے۔ آپ سب لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ کو میری طرف سے گڈ مارننگ، صبح خیر، السلام علیکم ایوری بڈی۔ امید ہے آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ اللہ آپ کو خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی رکھے۔ جی ناظرین، پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان کی تاریخ میں ٹریول کرتے ہوئے، وقت گردانی کرتے ہوئے ہم 18ویں صدی کے آخر میں پہنچ گئے۔ آخری سالوں میں 18ویں صدی یہاں پہ دم توڑ رہی ہے، اور 18ویں صدی کے بعد آج ہم داخل ہوں گے 19ویں صدی میں۔ کہ 19ویں صدی کا آغاز جب ہوا تو ہندوستان کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی حالات کیا تھے، جغرافیائی حالات کیا تھے، ان پہ بات کریں گے آپ آج کے دن۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تیسرا گورنر جنرل جس کا نام تھا لارڈ سر جان شور، تقریباً 6.5 سال حکومت کرنے کے بعد ان کو واپس بلا لیا گیا، ان کی ریٹائرمنٹ یا ان کی ذاتی وجوہات پر کی بنا پر ان کا استعفیٰ لے لیا گیا، اور یوں اس طرح سے ان کا ٹینیور رہا ہے 1798 سے 1793 سے 1798 تک، یعنی 2 سال ابھی رہتے تھے 18ویں صدی ختم ہونے میں اور 19ویں صدی شروع ہونے میں۔ اور چوتھے گورنر جنرل صاحب آج انٹروڈیوس ہوتے ہیں۔ ایک نیا کردار ہندوستان کی تاریخ میں آیا جن کا نام تھا لارڈ مارکولس ولزلی۔ پورا نام ان کا کیا تھا؟ لارڈ مارکولس ولزلی۔ لکھ کے دکھا دوں آپ کو۔ مارکوئس ولزلی، یہ ان کا نام نامی اس میں گرامی تھا جی، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ان کا جو ٹینیور ہے وہ شروع ہوتا ہے 1798 میں، جب جان شور صاحب جاتے ہیں۔ 1798 میں سے لے کر 1805 تک، 19ویں صدی کے آغاز تک یہ ان کا رہا ٹینیور۔ امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ویلزلی کے بارے میں بات ہوگی آج۔ یہ چوتھا گورنر جنرل، بعض لوگ ان کو وائس رائے بھی کہتے ہیں، لیکن انگریز کی کتابوں میں، انگریز بادشاہوں کی کتابوں میں اس عہدے کو گورنر جنرل کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر پاکستان جب بنا ہے ناظرین 1947 میں، یعنی 20ویں صدی کے وسط میں پاکستان بنا ہے جب، تو پہلے جو سربراہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا عہدہ بھی کتابوں میں گورنر جنرل ہی لکھا ہوا ہے۔ وہ پاکستان کے گورنر جنرل تھے، یعنی ملک کے سربراہ تھے۔ سمجھ آئی؟ اچھا، یہ لارڈز ہی کو کیوں بھیجتے تھے برطانیہ والے ناظرین؟ جتنے گورنر جنرل یا وائس رائے پاکستان ادھر ہندوستان میں آئے، وہ ہاؤس آف لارڈ سے کیوں آتے تھے؟ میں بتا چکا ہوں آپ کو شاید پچھلی قسط میں کہ ہاؤس آف لارڈز ہے کیا، آج بھی انگلینڈ میں ہے۔ یہ اپر ہاؤس ہے پارلیمنٹ کا، جیسے ہمارے یہاں سینٹ ہے، ان کے لارڈ ہوتے ہیں، ہمارے سینیٹر ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، جو کتاب کی تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں نا، ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ انگلینڈ میں جہاں سے ہم نے جمہوری نظام مستعار لیا ہوا ہے، جن کو کاپی کر کے اپنے ملک عزیز میں جمہوریت کا نفاذ کیا ہوا ہے، وہاں پہ لارڈ بننے کی دوڑ میں وہ شخص شامل ہو سکتا ہے جو ٹاپ کا ٹیکس پیئر ہو، یعنی ملکی خزانے میں پیسے زیادہ ڈالتا ہو ٹیکس کی صورت میں۔
وہ امیدوار ہوتا ہے لارڈ بننے کا. اور جو پہلے ٹاپ کے ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں 110 110 ان کو انگلینڈ میں لارڈز کے رتبے مرتبے اور شان و شوکت پہ براجمان کیا جاتا ہے. آپ اب اس پہ نظر دوڑائیں اپنے ملک عزیز میں کہ یہاں پہ کس طرح سے سینیٹر بنتے ہیں بدقسمتی سے. کیا ایسا ہی ہے؟ ہم نے جمہوریت مستعار تو لے لی انگلینڈ سے، مگر اپنی پسند کی وہ حصے جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں وہ رکھ لیے، جو ہمیں پسند نہیں کرتے، سوٹ نہیں کرتے، ہمارا سسٹم قبول نہیں کرتا، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بن کے رہ گئے. یا تو سر یہ دو رنگی والی بات نہ ہوئی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دو رنگی نہیں ہونی چاہیے صاحب. دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا. یا تو موم بن یا پتھر بن. یہ دو رنگی دوغلا پن، یہ بیچ کی ایک چیز نکال لینا نہیں اور نام دے دینا جمہوریت کا، یہ عجیب سا لگتا. خیر آپ بہترین منصف ہیں، فیصلہ تو بہرحال آپ کے ہاتھوں میں ہے. میری تو کوشش ہوتی ہے جو ناقص عقل کے مطابق فہم میں آئے آپ کے سامنے رکھوں. جی چوتھے گورنر جنرل صاحب ولز لی صاحب تشریف لے آتے ہیں ہندوستان میں. یہ آئے 1798 میں، تقریباً 6.5 پونے 7 سال گزارے انہوں نے، اور 1805 19ویں صدی عیسوی کا سورج دیکھ کر، حالات دیکھ کر یہاں سے گئے. انہوں نے آ کر ولز لی صاحب نے، لارڈ ولز لی جو تھے، انہوں نے آ کر ہندوستان کی قسمت کا ستارہ ہی بدل دیا. یوں کہیں کہ جتنی بڑی حکومت اس نے پھیلا دی ہندوستان میں انگریز کی، برطانیہ کی، پہلے کبھی نہ تھی. اور معمولی ٹیکسیشن لگا کر، یہ بڑی بات اہم ہے ناظرین، اس پہ غور فرمائیے گا ضرور، کہ ریاست جو ہوتی ہے، ملک جو ہوتا ہے، وہ ماں کی طرح ہوتا ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ بچوں کی ہر تکلیف کو رفع کرتی ہے، ان کی بہتری اور بہترین مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے. اور آپ خود محنت کر کے دن رات کام کر کے ان کا پیٹ بھی پالتی ہے اور ان کو تعلیم و تربیت سے بھی آراستہ کرتی ہے ماں. اور ریاست بھی ماں ہی ہوتی ہے. اس بات کو، اس نقطے کو عملی طور پر اپنا لیا چوتھے گورنر جنرل نے، ولز لی نے. اس نے کیا کیا کہ پورے کے پورے ہندوستان میں جہاں جہاں اس کی حکومت تھی وہاں پہ عدل و انصاف قائم کیا، ہر طاقتور کو قانون کے نیچے لے کر آئے اور ہر مظلوم کی داد رسی کی، امداد کی، اس کو تحفظ فراہم کیا. یہ وجہ تھی، بنیادی وجہ، کہ انگلینڈ کا، برطانیہ کا یہاں پہ جو خزانہ تھا وہ لبالب بھر گیا اور ایک دفعہ پھر سے ایک بہترین معاشی حالت میں آ گیا ہندوستان. مگر زیر نگرانی بائی دا ورچیو آف انگلینڈ سرکار، انگریزوں کی وجہ سے، اس نے اپنے زیر نگوں، اپنے زیر تسلط تمام بادشاہوں کو، تمام راجاؤں کو، تمام نوابوں کو حکم جاری کیا کہ کسی کو تکلیف، کسی رعیت کے، عوام کے کسی بندے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ظالم کے ہاتھ کو روکنا پڑے گا تمہیں، اور مظلوم کی داد رسی اور تحفظ کو یقینی بنانا پڑے گا. سختی سے عمل درآمد کروایا. پھر اس نے تمام بادشاہوں سے، راجاؤں سے ایک حلف نامہ لیا کہ وہ ایسا کریں گے، ان کو کرنا پڑے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو کرسی سے ہاتھ دھونا پڑے گا. وہ ملک کی نوابی یا بادشاہی کی سیٹ پر رہنے کے قابل نہیں ہوگا. ہندوستان کے سارے ملکوں میں اس نے اپنا یہ سختی سے قانون نافذ کروایا. یہی وجہ تھی. عوام بھی خوشی اور خوشحالی کی حالت میں آ گئے
اور تاج برطانیہ بھی خوش اس لیے کہ اس کو اب مالی پریشانی کوئی نہیں رہی تھی۔ اور ناظرین، یہ چوتھے گورنر جنرل صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، بہت اہم نقطہ، کہ ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی ساتھ آیا تھا، سگا بھائی ان کا، اس کا نام تھا ولزلی۔ اچھا، وہ ایک فوج کا ایک چھوٹا سپاہی تھا، لیکن اس نے اپنی محنت کے بلبوتے پر، اپنی لگن، اپنی جد و جہد اور خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے بہت ترقی کی۔ اس نے ہندوستان میں نہ صرف اصلاحات نافذ کروائی، ریکمنڈیشن اپنے بڑے بھائی کو دیں، بلکہ بذات خود بھی محنت کرتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے، پہلے ایک معمولی سے فوجی سپاہی سے لے کر سر آرتھر ولزلی بنا۔ ایک عہدہ تھا انگریز تاج برطانیہ کے پاس، اس پہ براجمان ہوا، سر بنا، خطاب ملا اسے سر کا، اور آرتھر آف ولزلی بن گیا۔ اس کے بعد یہیں پہ اس نے قناعت نہیں کی، یہیں پہ فل سٹاپ نہیں لگایا اس بندے نے، مزید ترقی کرتے ہوئے ڈیوک آف ولنگٹن بنا۔ یہ بہت بڑا عہدہ تھا انگلینڈ میں، برطانیہ میں، ڈیوڈ آف ولنگٹن۔ اور یہیں پہ نہیں رکا، یہ چھوٹا بھائی ولزلی کا، گورنر جنرل صاحب کا چھوٹا بھائی، یہیں پہ اس نے قناعت نہیں کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، منزلیں اور بھی کارواں اور بھی ہیں۔ بالکل اس کی مصداق، اسی پہ عمل کرتے ہوئے اس نے رکا نہیں، تھکا نہیں، بیٹھا نہیں، سویا نہیں، محنت کرتا ہوا بالآخر انگلینڈ کا پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم بنا ولزلی۔ اور یہ اعزاز کی بات تھی اس کے لیے جو ہندوستان میں بیٹھا ہوا چوتھا گورنر جنرل تھا، لارڈ صاحب کے لیے۔ یہ ان کے لیے واقعی اعزاز کی بات تھی کہ ان کے چھوٹے بھائی نے نہ صرف ہندوستان میں اصلاحات کو نافذ کیا، کروایا اپنے بڑے بھائی سے، بلکہ انگلینڈ میں بھی، تاج برطانیہ میں بھی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا ٹاپ کے رینک پر یعنی وزیر اعظم بن گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اب انگریز سرکار کو، گورنر جنرل صاحب کو حسب معمول پھر سے چٹھی آئی انگلینڈ سے، برطانیہ سے، کہ آپ نے کسی مقامی نواب سے جنگ مول نہیں لینی، کسی ملک پر حملہ نہیں کرنا، اپنا صرف دفاع مضبوط بنانا ہے، اور جو لوگ تاج برطانیہ کے زیر سلطنت ملکوں میں حملہ کریں، حملہ آور ہوں، ان کو سپیئر نہیں کرنا، اپنا دفاع اتنا مضبوط کرنا ہے کہ دشمن جو ہے وہ حملہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے۔ یہ تھی پالیسی چوتھے گورنر جنرل کی اور تاج برطانیہ کی، ولزلی کے، لارڈ ولزلی۔ اچھا ناظرین، ہوا کیا کہ انہوں نے دیکھا، یہ ولزلی نے بیٹھے بیٹھے، لارڈ صاحب نے، چوتھے گورنر جنرل نے، کہ مرہٹوں کے 4 بہت بڑے جو سردار تھے، انہوں نے زور پکڑا۔ سب سے پہلے ان کا پیشوا تھا مرہٹوں کا اس فہرست میں، جو زور پکڑ رہے تھے، طاقتور، اپنی طاقت میں فوجی اضافہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ سلطان ٹیپو تھا، جو انگریز کے لیے خطرناک حد تک ایک فوجی طاقت بنتا جا رہا تھا، اور تیسرے نمبر پہ سندھیا تھا، یہ بہت بڑی حکومت، ملک کا بادشاہ تھا، یہ بھی زور پکڑ رہا تھا۔ اور لارڈ صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو خطرہ کس سے ہے، یہ فوجی طاقت میں آئے روز دن بدن اضافہ کیوں کیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ سبق آموز، قابل غور اور قابل تشویش معاملات تھے۔ ان کے علاوہ ہلکر ایک تھا بادشاہ، تیسرا یا چوتھا، اس کے علاوہ گائیکواڑ، یہ وہ اشخاص کے نام بتا رہا ہوں جو بہترین اور زبردست فوجی طاقت اور معاشی طاقت بنتے جا رہے تھے، اور انگلینڈ، تاج برطانیہ کی بنائی ہوئی سرکار ہندوستان میں
خود کو خطرے میں محسوس کرنے لگی. ان کے علاوہ گائیکواڑ کے علاوہ بھونسلے یہ پانچواں اور آخری طاقت تھی جو انگریز کے حکم کو نہیں مانتے تھے, اپنی حکومت کر رہے تھے مختلف ملکوں میں. ہندوستان کی مختلف ریاستوں پر قابض تھے, راجا تھے, نواب تھے. انگریز سرکار کے لیے, اور خاص طور پر چوتھے جو صاحب لارڈ ویلز تھے, ویلزلی, ان کے لیے یہ الارمنگ سچویشن بنی کہ یہ لوگ اپنے اپنے ملک میں عدل و انصاف کو فوقیت نہیں دے رہے, کمزور کو مزید کمزور کر رہے ہیں اور ظالم کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں, ان کی انکریجمنٹ کر رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ چیزیں, یہ باتیں اس کے لیے قابل قبول نہیں تھیں تاج برطانیہ کے لیے, اس لیے کہ وہ تو جیو اور جینے دو کی پالیسی پر گامزن تھے ہی. جیسا میں نے بتایا کہ اس کی پالیسی کیا تھی. پالیسی یہ تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو انگریز سرکار زیادہ سے زیادہ ریونیو یعنی پیسہ روکڑا اکٹھا کرنا اس کا مطلب تھا, اور اس سارے پروسیس میں عوام کی پریشانیوں اور تنگیوں کا بھی خیال کرنا, یہ بھی سر فہرست ایجنڈے پر رہا. مگر کچھ ملکوں نے, میں نے آپ کو جن کے نام گنوائے ان کے سربراہ بھی بتائے, انہوں نے اپنی فوجی قوت میں اضافہ شروع کیا, اور دن بدن رپورٹس جو مل رہی تھیں ویلزلی صاحب کو, گورنر, چوتھے گورنر جنرل کو, وہ اچھی نہیں تھی, وہ خطرناک تھیں تاج برطانیہ کے لیے, ہندوستان میں بیٹھے ہوئے انگریزوں کے لیے. جی, ان کے علاوہ جو چھٹی ایک چیز تھی وہ سکھ سرداروں کا مضبوط ہونا تھا, لیکن سکھ سرداروں کی جو مضبوطی تھی وہ پنجاب کی حد تک تھی, پنجاب کے باہر نہیں تھی. دکن میں مراٹھے چھائے ہوئے تھے, بنگلور میں ٹیپو چھایا ہوا تھا, اور سکھ سردار جو تھے وہ پنجاب کی حد تک ایک مضبوط قوت کے طور پر ابھرے. اسی دوران 19ویں صدی کے سورج طلوع ہوتے یہ تھے حالات و واقعات معروضی ہندوستان کے. کب؟ 1798 سے 1805 تک, 7 سال کا, 6.5 سال کا عرصہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ حالات تھے. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ وہ ہوا جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا, وہ واقعہ ہو گیا انقلاب فرانس. کس نے نہیں سنا ہوا؟ فرانس کا انقلاب برپا ہوا, پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا. وہ یہ کہ پورے کے پورے فرانس کے جو عوام تھے وہ سڑکوں پر نکل آئے, بادشاہ کی پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہوئے, فرانس کے بادشاہ کے مظالم کے خلاف, اس کے رویے کے خلاف, اس کے برتاؤ کے خلاف نہ صرف احتجاج کیا بلکہ احتجاج کو خونی احتجاج میں تبدیل کر کے رکھ دیا, اور جا کر بادشاہ سلامت اور ملکہ کو قتل کر دیا لوگوں نے, عوام نے. اور ایک نیا کریکٹر دنیا کی سامنے رو پیش ہوا, درپیش ہوا, اس کا تعارف ہوا, جس کے نام سے ساری دنیا اب بھی واقف ہے. اس کا نام تھا کیا بتائے گا کوئی کون تھا وہ جو فرانسی انقلاب فرانس کے بعد فرانس کا بادشاہ بنا؟ نیپولین. کون نہیں جانتا اسے؟ نیپولین بن گیا فرانس کا بادشاہ. عوام نے پکڑ کے اس کو بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا دیا. اب اس کی سوچ ناظرین مختلف تھی. وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھا. ویسے تو شروع سے فرانسیسی جو ہیں وہ انگریزوں کی, انگلینڈ کی مخالفت کرتے آئے ہیں, یہاں ہندوستان میں بھی ایسا ہوتا رہا. اب اس نے یہ کہا, اعلان کر دیا کہ جو ملک انگریزوں کے زیر تسلط ہیں میں ان کو فتح کروں گا. یہ بہت بڑا اعلان تھا, اور خطرے کی گھنٹی بج گئی تاج برطانیہ سے لے کر ہندوستان میں بیٹھے ہوئے وائس رائے ویلزلی تک.
ہوا کیا کہ اس نے بیشتر علاقے فرانس کے گرد و نواح میں جو انگریزوں کے زیر تسلط تھے وہ فتح کر لیے، آزاد کروا لیا اور اسے اپنی حکومت میں شامل کر لیا. اور اب اس نے ایشیا کا رخ کیا، جہاں جہاں انگریزوں کے اڈے تھے، جہاں جہاں ان کی فوج تھی، جہاں جہاں انگریزوں کی حکومتیں تھیں، ان کو ختم کرنا شروع کر دیا. اور چلتے چلتے مصر تک آ پہنچا. مصر تک، مصر میں اس نے اپنی فوجیں اتار دیں. جب یہاں آ کے اس نے ادھم مچا دیا، انگریز کو ادھیڑ کے رکھ دیا، تو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ٹیپو نے خط لکھا نیپولین کو. بنگلور میں بیٹھا ہوا سلطان ٹیپو، اس نے خط لکھا نیپولین کو کہ اگر تم میری مدد کرو، میری ہیلپ کرو، تو انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے. یہ 19ویں صدی کا آغاز بتا رہا ہوں، یعنی 1803-4 کے واقعات ہیں. 19ویں صدی کا آغاز ہو چکا اور ٹیپو نے خط لکھ دیا نیپولین کو اپنی فوجی مدد کے لیے. اسے قبول کر لیا جی نیپولین نے بخوشی. اس نے سوچا یہ کہ یہ بہت بڑی، بذات خود ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے ہندوستان میں ٹیپو، اور اس کے پاس جتنی فوج ہے وہ ساری کی ساری فرانسیسیوں سے تربیت یافتہ ہے، اور اس کی اپنی فوج میں بہت زیادہ تعداد فرانسیسی شہریوں کی ہے اور بہترین تربیت یافتہ لوگ ہیں. اس نے بخوشی سوچ سمجھ کر ٹیپو کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور اپنا ایک فوجی دستہ بنگلور میں اتار دیا. اب بنگلور میں فوج آنے کے بعد ہندوستان میں جو چوتھے وائسرائے تھے یا گورنر جنرل ویلزلی صاحب تھے، ان کی راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون چین سب برباد ہو گیا. انہوں نے سوچا یہ کہ اب آیا کہ کب آیا، ہمارے گردن پہ بھی تلوار ٹکے گی، ہمیں جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا. اس لیے کہ فرانس اپنی فوجوں کا ایک دستہ مصر میں بیٹھے ہوئے دستوں میں سے ایک دستہ ٹیپو کی امداد پر، ٹیپو کی درخواست پر، سلطان ٹیپو کی درخواست پر بنگلور میں براجمان ہو چکا. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ نیپولین نے ایک اور تقریر کری اور اس نے کہا کہ میں انگلینڈ پر حملہ کروں گا اور انگلینڈ کو فتح کر کے چھوڑوں گا. اب یہ حد تھی، ایک ریڈ لائن تھی جس کو کراس کرنے کا اعلان کر دیا نیپولین نے، فرانس کے بادشاہ نے، کہ میں انگلینڈ کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کو بھی سپیئر نہیں کروں گا. اس کے زیر قبضہ ملک تو گئے پہاڑ میں، وہ تو جائیں جدھر جانا ہے، میں ان کا کیا کروں؟ میں ان کے گڑھ پر، ان کے گھر پر حملہ کر کے ان کو بے دخل کروں گا. انگلینڈ کو فتح کرنے کا اعلان کر دیا اس نے، انگلینڈ پر فوجی چڑھائی کرنے کا اناؤنسمنٹ کر دیا. اس سے پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا. کوئی ملک ایسا نہیں تھا جس میں سراسیمگی کی حالت اور ایک عجیب سے تجسس اور تذبذب کی سوچ پیدا ہو گئی. پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اس اعلان نے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. پھر ہوا کیا؟ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں یہیں سے شروع کریں گے، اس لیے کہ آج کی پروگرام کی پہلی قسط کا جو وقت ہے وہ تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے. تو ناظرین یہیں پہ روکتے ہوئے انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا جو چیزیں اس چوتھے گورنر جنرل کی رہ گئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. اور پھر نیپولین کا اور ٹیپو کا کیا بنا یہ بھی آئے گا آگے چل کے. ٹھیک ہے ناظرین، تو آپ نے میزبان جاوید اقبال کو آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے. بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا لفظ. جی آج کا لفظ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شخص. ساروں نے یہ لفظ سنا ہوا، شخص. یہ لفظ کس نے نہیں سنا ہوا؟ بتائیں مجھے.
شخص کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ آدمی، انسان، اس کو شخص کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ عرض کروں کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں شخص کہتے تو آدمی کو ہی ہیں، مگر اس آدمی کو جو بہت موٹا ہو اس کو شخص کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو تمام لوگوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کیسا رہا آج کا لفظ؟ امید ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرتے رہیں گے۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے آخری مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کی بات۔ جی ناظرین، آج کی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج کی بات یہ ہے سائیں کہ اپنے اچھے رویے، بہترین اخلاق اور اعلیٰ برتاؤ کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا تو سکتے ہیں، مگر تعلقات کو نبھانا بڑا اہم ہوتا ہے، اور وہ نبھانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اعلیٰ ظرفی کی۔ بہت ساری چیزوں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، ورنہ تعلقات نہیں رہتے، دم توڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اعلیٰ ظرفی کی ضرورت پڑے گی۔ میری بات کو ذرا سوچئے گا، یعنی تعلقات کو بنانا اور چیز ہے، اور تعلقات کو نبھانا اور نبھاتے رہنا اور چیز ہے، علیحدہ چیپٹر ہے۔ ہر دونوں چیپٹروں کے لیے علیحدہ علیحدہ سے کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں جن پر آپ کو عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔